دیکھیں نیگوسیشن تو نام ہی لا چلتا ہے فلیکسیبلٹی کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ آتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، دیکھی جائے گی. کیونکہ یہ سیکرٹ نیگوسیشن ہے، پبلک ہے نہیں، تو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو جی سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دفعہ یہ ہوا کہ خان صاحب کے پاس کوئی لوگ گئے تھے جیل میں، سنا ہے، اور ان سے کہا کہ آپ قرآن پہ قسم کھائیں. نہیں، ان کو کہا کہ آپ 9 مئی کے پتہ نہیں گناہ کو قبول کر لیں تو آپ کی معافی ہو جائے گی تمام پارٹی کی. تو خان نے کہا ٹھیک ہے، قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے، یہ سننے کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن پہ قسم کھائے کہ 9 مئی میں نے کروایا، اگر میں نے کیا آپ قسم کھائیں تو ٹھیک ہے، میں اپنا گناہ مان لوں گا. تو کہتے ہیں پیچھے بندہ پیچھے ہٹ گیا. تو اس قسم کی باتیں تو ہم سنتے رہتے کہ خان کو جیل میں کیوں آفر ہوئی، کس نے کی، ہماری پارٹی نے کی، اور کوئی آیا. سنجانی کا جلسہ تھا 8 ستمبر کو، ہم نے سنا تھا 6 ستمبر کو بڑی بڑی ڈیلیگیشن گئی تھی خان سے ملنے کے لیے. اب سمجھ نہیں آتی کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. شکر الحمدللہ اب جو ذرا میڈیا ہے ذرا رسپانسبل ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا. اینکر جو ہے وہی پرانے 50 لاکھ روپے فی رات والے چکر پہ چل رہے ہیں، تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ میں نہیں یقین کرتی. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا میں پک اپ کرتی ہوں، سوشل میڈیا میں پک اپ کرتی ہوں، اس وقت یہی لگتا ہے کہ بیک ڈور چینلز ہیں، لیکن وہ خان سے ڈائریکٹ ہے. بیٹا دیکھیں یہ مذاکرات بہت ایک فلوئڈ چیز ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے پہ چلتی ہے. اگر تو ان لوگوں کو پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے انسانیت والی زندگی پیدا کرنی ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، کسی کو 25,000 30,000 کی نوکری لگا دیتے، کہتے ہیں شکر کرو خدا کا، خود ایک وقت 30,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں، اور اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے یا اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ بس اس پہ شکر کر. ایسے نہیں چلے گا. اب آپ نے ہر پاکستانی کو عزت دینی ہے، ہر پاکستانی کو رزق دینا ہے، اسکول دینا ہے، ہسپتال دینا ہے. تو اگر ان چیزوں پہ نہیں مانتے تو پھر بہانے بہت ہیں. اتنی جلدی مذاکرات ہو رہے ہیں میڈم، کوئی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان کی طرف تو بہت پریشر ہے، ہماری طرف کیا پریشر ہوگا؟ خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے، کسی نے خان کی مدد کی؟ ان پہ ان کس لیے جان نکلی؟ کیونکہ ان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باتیں کی تھی، ویڈیوز بنائی تھی، سیدھے پٹھے باتیں کی تھی، ان پڑھ باتیں کی تھی. پہلے جلدی جلدی ویڈیو ڈیلیٹ کی، پھر ٹویٹس ڈیلیٹ کی. اب کہہ رہے کہ اب معاف کر دو جی امریکہ جی، کیونکہ ان کا بھگوان تو امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے. ڈیل نہیں کریں گے مذاکرات کے ذریعے، اگر معاملات حل نہیں ہوتے پھر نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے کہ کس طرح خان صاحب آئیں گے؟ I'm not sure, sir. دیکھو خان صاحب اگر آئیں گے تو وہ عدالتوں کے تھرو آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے معافی شافی نہیں مانگنے کو تیار، اس نے کچھ کیا نہیں ہے تو کیوں معافی مانگے. لیکن آگے کیا ہونے لگا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ میں ذرا اسکیپٹک سی ہوں، یہ پارٹی کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، میری پوزیشن ہے. مجھے لگتا ہے یہ لوگ صرف ٹائم خرید رہے ہیں. حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب ہمارے بھی مسکرانے کے دن شروع ہو چکے ہیں. اللہ کرے. کوئی بیک دا ڈور، کوئی نہ کوئی بات نہیں، ایکچولی ان کا ایک اور بھی اس میں ہو سکتا ہے اینگل. الحمدللہ کل کے پی میں ہمارے اہل تشیع اور اہل سنہ کا ایک سیز فائر کروا دیا سی ایم نے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارا دل پھٹ رہا تھا جو پچھلے 3 مہینوں سے وہاں پہ ہو رہا ہے، لوگوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا پاکستانیوں کے ساتھ. یہ چیز ناقابل برداشت تھی. تو اچھے دن تو یہ بھی ہے نا، دیکھیں پاکستانی پنجابی ہو، پٹھان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، میں کیوں فرق کروں کسی میں؟ کرسچن ہو، پاکستانی تو ہے نا، اسی جھنڈے سے تلے تو کھڑا ہے نا. 190 کیا کہہ سکتے ہو بچے، 190 ملین پاؤنڈ تو اتنا منافقوں والا کیس ہے. ہر سال سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے، خان صاحب خود یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجھے سزا سنائی جا سکتی ہے؟ بیکاز یہ منافق ہے نا، اس لیے. 190 ملین پاؤنڈ کا انٹرسٹ کون لے رہا ہے؟ 2022 سے تو ہماری حکومت چلی گئی نا، اس کا انٹرسٹ کون لے رہا ہے؟ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ حکومت کی کٹی میں جا رہے ہیں. اب تک 12 ارب روپے لے چکے ہیں. تو 12 ارب چاہیے تھے خان کے پرسنل اکاؤنٹ میں جاتی ہے، ان کی بیوی کے جاتے ہیں نا، ان کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ حکومت کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ جھوٹے ہیں بچے. انہوں نے خان پہ عدت کا کیس نہیں کر دیا تھا کہ جی یہ نکاح شدہ بیوی آپ کی نکاح نہیں ہوا، ہمیں اصلی والا نکاح چاہیے. پتہ نہیں اصلی والا کون سا نکاح ہوتا ہے. تو بچہ ان لوگوں سے آپ دیکھو، دیر سنک سو لو نا کہ انہوں نے، وہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ وہ نئی ہائٹس آف لو پہ یہ لوگ پہنچ گئے. 2025 نہیں، بالکل بھی نہیں. چین میں دیکھیں سیاسی استحکام ہے کوئی بھی نہیں، ایک پارٹی وہ ملک چلا رہی ہے، لیکن ملک استحکام پہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. یہاں تو سنگاپور دیکھ لیں. سالوں سے یہی حساب ہے. ہاں تو کیونکہ عوام سے ان کا ووٹ چھین لیا جاتا ہے نا، ووٹ عوام سے دلاتے ہیں، ڈبے کوئی اور بھر دیتا ہے کہ طاقت میں کوئی تیسرا بندہ آ جاتا ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. دونوں مینڈیٹ واپس دے دیا نا، الیکشن کراتے، بات تو ایک ہی ہے نا، جیتے گی تو پی ٹی آئی. 2025 کو کس طرح دیکھتے ہیں میڈم؟ 2025 وطن کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگا، اللہ کرے فلسطین لبنان کے لیے بھی بہتر ہو. بہت بہت رول گئے ہیں. انف از انف. انشاءاللہ آئیں گے اللہ دوبارہ ان کو اس وطن پہ، ہم سب کی خیر خوشی کے لیے نازل کرے، ان کو پرائم منسٹر بنائے، ان کو طاقت دے، ہمت دے کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ فیوچر نہ ہو جو زندگی ہم گزارے ہیں، آپ گزارے، ہمارے بچوں کی بہتر زندگی ہو انشاءاللہ.